اور روایت کرنے کے بعد خود رفع یدین نہ کرے تو دو ہی صورتیں ہوگی، یا تو یہ کہ انہوں نے ساری عمر نماز خلاف سنت ادا فرمائی، باوجود اس کے اس سنت کے راوی وہ تھے، اور جو راوی سنت کا تارک ہو مستقل طور پر اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے، اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر روایت بھی گئی اور راوی کا عمل بھی گیا، اور اگر یہ مانا جائے کہ انہوں نے روایت تو صاحب پیش کی تھی لیکن انہیں پتا تھا کہ اس پر عمل باقی نہیں رہا، اس لیے خود اسی پر عمل کرتے تھے ترک رفع یدین پر، تو یہ اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں وہ بھی اس بات پر ہے کہ اس پر عمل جاری نہیں رہا، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کا نسخ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت فرما دیا۔ غیر مقلدین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ یرفع یدین یہ حدیث نقل کر دیتے ہیں اور 20-25 کتابوں کا حوالہ دے دیتے ہیں، بیچارے جنہوں نے اصل کتابیں نہیں دیکھی وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ شاید ہر کتاب میں یہی لفظ ہوگا، حالانکہ نہ موطا امام مالک میں یرفع یدین ہے اور نہ صحیح مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ہی نسائی میں، نہ ترمذی میں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اصل میں یرفع یدین یہاں یہ لے آئے ہیں، باقی کتابوں میں عموماً یہ نہیں ملتا۔ خود بخاری میں بھی اس صفحے پر 5 جگہ یہ بات آئی ہے، تو ایک جگہ یرفع یدین ہے اور باقی ہر جگہ رفع یدین کے الفاظ آ رہے ہیں۔ تو غیر مقلدین یہ کہا کرتے ہیں کہ رفع یدین کا معنی تو یہی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے رفع یدین کی، اور یرفع یدین کا معنی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کرتے رہے۔ ہمارے ہاں تو یہ دونوں جملے قضیہ موغلہ کے درجے میں ہے، جس میں جزیہ تو یقینی ہوتا ہے اور اس سے زائد کے لیے کوئی خارجی دلائل اور قرائن کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر غیر مقلدوں کے ہاں ان دونوں لفظوں کے معنوں میں فرق ہے تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بہت بڑا اعتراض آتا ہے کہ انہوں نے اشر روایت کو بدل دیا ہے، کیونکہ اشر روایت میں رفع یدین کے الفاظ تھے۔ عام طور پر غیر مقلد یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ حدیث کو باب کے تابع کر کے دیکھنا چاہیے، تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ باب ہے باب رفع یدین فی التکبیرۃ الاولی، اس میں یرفع یدین ہے، اور آگے جو باب رکوع کی رفع یدین کا آیا ہے، رفع یدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، اس میں سارا رفع یدین آ رہا ہے۔ تو غیر مقلدوں کو تو یہاں سے حدیث پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ جھگڑا تو رکوع کی رفع یدین کے بارے میں ہے نا۔ اب رہا یہ کہ رفع یدین اگر ہے تو پھر اتنا تو ثبوت بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بھی ہے۔ صحیح بخاری میں اگر رفع یدین کی 4 سندیں ہیں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بھی 4 سندیں ہیں، ایک صفحہ 35 جلد اول پر، 2 صفحہ 36 جلد اول پر، اور چوتھا مقام صفحہ 335 سے شروع ہو کر 336 پر ختم ہو رہی ہے حدیث، تو 4 سندوں سے دونوں آگے صفحہ 36 پر 2 دفعہ آئی، 35 پر 1 دفعہ، اور پھر 335 سے شروع کر 336 تک یہ 4تھی دفعہ۔ تو اگر کوئی اتنا ہی ثابت کر دے رفع یدین کا لفظ ہو تو پھر تو بالا قائمن سے زیادہ رفع یدین کا ثبوت اس میں نہیں ہے۔ اور ثبوت اور سنیت میں فرق ہوتا ہے، جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت یقیناً ہے لیکن سنت نہیں، اس لیے سنیت کے لیے ان کو کسی الگ دلیل کی ضرورت ہے۔ اور اگر یرفع یدین ہم مان بھی لیں کہ یہ ایک جگہ صحیح ہے یا ساری جگہ بھی ہوتا تو اس سے بھی دوام پر استدلال کرنا غلط ہے، کیونکہ اسی بخاری شریف میں صفحہ 56 پر ہے کان یصلی فی نعلیہ کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور جبکہ صحیح بخاری شریف میں جوتے اتار کر نماز پڑھنے کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ اب اگر کوئی یہ ضد کرے کہ میں تو بخاری کے مطابق نماز پڑھوں گا اور ہمیشہ جوتے پہن کر ہی پڑھا کروں گا،
اور دوسرا آدمی جوتے اتار کر پڑے تو سنت جوتے اتار کر پڑھنی ہے، کیونکہ آپ کی عادت مبارک جوتے اتار کر ہی نماز پڑھنے کی تھی۔ اور اگر کوئی جوتے پہن کر پڑھتا ہے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ بخاری کی حدیث پر عمل کر رہا ہے، اہل حدیث ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہیں گے چونکہ نبی کی سنت کو مٹا رہا ہے، علیکم بسنتی کا مقابلہ کر رہا ہے، اس لیے یہ اہل سنت والجماعت ہرگز نہیں، تو ایسا اہل حدیث نبی پاک کی سنت کا دشمن کہلاتا ہے۔ اسی طرح اسی صحیح بخاری صفحہ 74 جلد اول پر ہے، کان یصلی وہو حامل امامہ بنت عاص، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت عاص کو اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہاں بھی ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ اب اس کا اتنا ترجمہ کرنا کہ حضرت بچی کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے یہ تو صحیح ہے، لیکن اس کا یوں ترجمہ کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کی ساری نمازیں بچی کو اٹھا کر پڑھی ہے، اور جو بچی کو اٹھائے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کے خلاف نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز قبول نہیں، تو یہ دوسری بات یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے۔ تو اس لیے اسی طرح صحیح بخاری صفحہ 258 پر کانا یقبل و یباشر وہو صائم، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیوی سے تقبیل اور مباشرت فرما لیتے تھے۔ اب یہاں بھی ماضی استمراری ہے۔ اب اس کا کوئی یوں ترجمہ کرے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کو سنت سمجھتے تھے تو بیوی سے مباشرت اور بوسہ لینے کو بھی روزے کی سنتوں میں شمار کرتے تھے، اور جو شخص روزے میں بیوی سے بوس و کنار نہ کرے اس کے روزے کو خلاف سنت سمجھا کرتے تھے۔ یا اس کا یوں ترجمہ کرے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں جب بھی کوئی روزہ رکھا کا فرض ہو یا نفل ہمیشہ ہمیشہ اپنی بیوی سے مباشرت فرمایا کرتے تھے، اور زندگی بھر میں ایک روزہ بھی بغیر مباشرت کے نہیں رکھا، تو یقیناً یہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ صحیح بخاری شریف میں رفع دین کا اتنا ذکر موجود ہے جتنا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس کے خلاف بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود نہیں۔ یا صحیح بخاری شریف میں رفع دین کا اتنا ثبوت موجود ہے، وہ بھی شافعیوں کی رفع دین کا، غیر مقلدوں کی رفع دین کا تو اتنا بھی نہیں، کیونکہ 10 جگہ کی روایت نہیں ہے۔ جتنا جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا، یا بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنے کا، یا روزے میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کا، گویا جو آدمی رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہا ہو، بچی کو نماز میں اٹھایا ہوا ہو اور روزے میں بیوی سے بوس و کنار کر کے آیا ہو۔ اور جو شخص بغیر رفع دین کے نماز پڑھ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ روزے دار ہے لیکن بیوی سے بوس و کنار بھی نہیں کیا، جوتی بھی نماز کے وقت اتار دی اور کسی بچی کو بھی نہیں اٹھایا۔ تو ساری امت مانتی ہے کہ اس دوسرے آدمی کی نماز میں کوئی نقص نہیں، البتہ پہلے آدمی کی نماز جو ہے اس کو ان باتوں کی عادت بنا لینا یہ واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، کیونکہ یہ حضرت پاک کی عادت نہیں تھی۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت ان سے ہے، تو ان کی روایت میں بھی 9 کی ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں یہ عجیب انداز اختیار فرمایا ہے کہ 2 ہی حدیثیں انہوں نے اس باب میں لی ہیں، ایک بچے کی اور ایک مسافر کی۔ ان دونوں حدیثوں میں خود آپس میں تضاد تھا جس کو یہاں ظاہر نہیں کیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ حضرت کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، حضرت مالک بن حویرث کی حدیث میں ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور یہ الفاظ صحیح مسلم، سنن نسائی، ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہیں، اور خود امام بخاری نے اپنے رسالہ جز رفع دین میں نمبر 55 پر اس کو نقل فرمایا ہے۔
لیکن یہاں مالک بن حویرث کی روایت میں یہ الفاظ نہیں لائے تاکہ ان دونوں میں ظاہری طور پر لوگوں کو ٹکراؤ نظر نہ آ جائے۔ دوسرے اس میں ابن عمر کی روایت میں اور مالک بن حویرث کی روایت میں دوسرا بڑا ٹکراؤ یہ ہے کہ ابن عمر کی روایت میں ہے کانا لا